السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال آیا ہے ایک بھائی کی طرف سے میرے پاس، کیا حضرت جمعرات کے دن فاتحہ لگانا ضروری ہے، اور کیا جمعرات کے دن کے علاوہ بھی فاتحہ لگائی جا سکتی ہے یا جمعرات میں ہی لازمی ہے؟ تو جناب بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے، جو فاتحہ ہے یہ مستحب کام ہے۔ اگر کسی نے فاتحہ کسی وجہ سے نہ لگا سکا، اس کو ٹائم نہیں تھا، یاد نہ رہا، یا ویسے بھی اس نے نہیں لگوایا، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ پھر جب ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو پھر کیوں اتنا ضروری طور پر اس کام کو کیا جاتا ہے؟ تو جناب میں آپ کو بتاؤں، اصل میں فاتحہ ہے کیا، کیوں اس کو اتنا کیا جاتا ہے، اور کیوں اس پر اتنی فوکس دیا جاتا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ فاتحہ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، چاروں قل پڑھ لینا، یا اور کچھ قرآن جہاں سے میسر ہو وہ پڑھ لینا، یا جو پنچایت میں جو صورتیں خاص کی گئی ہیں ان صورتوں کی تلاوت، اور جو آیتیں خاص کی گئی ہیں ان آیتوں کی تلاوت کر لینا، پھر درود شریف پڑھ لینا۔ ہم فاتحہ میں یہی کرتے ہیں۔ پھر وہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ضروریات دین میں سے تو نہیں ہے، لیکن جو آپ کے مرحومین دنیا سے چلے گئے، آپ کے آباء و اجداد میں سے دنیا سے چلے گئے، تو کیا ان سے آپ کی بالکل محبت نہیں رہی، ختم ہو گئی؟ کیا ناطہ بالکل ختم ہو گیا ان سے آپ کا؟ وہ انتقال کیے، لاکھوں کروڑوں کی آپ کو جائیداد دے کے چلے گئے، کہ آپ کا یہ حق بھی نہیں بنتا ہے کہ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں؟ کم سے کم یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے، ہماری محبت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے ہمیں، کہ اگر ہمارے دوست و احباب میں سے، اعزاء اقربا میں سے، یا ہمارے بزرگوں میں سے، آباء و اجداد میں سے کوئی انتقال کر گیا، تو ہم اس کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ اب ویسے تو سوال یہ ہے کہ پھر اسی دن کیوں؟ ہاں تو بات صحیح ہے، آپ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی دن خاص یہ نہیں ہے کہ اسی دن کرنا ہے، لیکن اس دن کو خاص طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جمعہ افضل ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ جمعرات مغرب کے بعد سے جو ہے وہ اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ تو آج جیسے جمعرات تھی، اور جیسے مغرب کا بعد ہوا تو وہ تاریخ چینج ہو گئی، وہ کیا ہو گیا؟ جمعے کا دن لگ گیا۔ تو جمعے کے دن کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے، جمعے کے دن کو بابرکت مانا گیا ہے۔ جمعے کے دن اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو زیادہ دیا جائے گا، اس لیے یہ جمعرات کو، یعنی جس کو ہم جمعرات کہتے ہیں، وہ جمعہ کا لگ جاتا ہے، وہ تاریخ جمعے کی لگ جاتی ہے، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ تو وہ جمعے کی جو رات ہے، گویا کہ وہ جمعے والی تاریخ میں آئے گا وہ دن، وہ رات جو ہے۔ تو اس لیے اس کو ہفتے میں مبارک سمجھتے ہوئے اس دن اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی اور دوسرے دن کر سکتے ہیں، لیکن نہ کرنے والے ان کو ایک بہانہ ہے کہ صاحب اسی دن کیوں، تو پھر وہ کسی دن نہیں کرتے۔ تو اس لیے بہتر ہے جن لوگوں نے یہ دن خاص کر لیا ہے، تو وہ اس دن کی برکت کی وجہ سے اگر اس کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ کم سے کم وہ اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کر لیتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا کے لیے اصالہ ثواب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے مرحومین آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے جو اعزاء اقربا ہیں، دنیا میں رہ گئے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ بھیجیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کے لیے
جو ہے کچھ تحائف اگر بھیجنا چاہیں تو روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی لوازمات ان کے لیے بیکار ہیں۔ وہ جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، وہ جو متمنی ہوتے ہیں، وہ ایصال ثواب کے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ صاحب فاتحہ کے لیے شیرینی ہی کیوں؟ تو اگر شیرینی رکھ کر کے فاتحہ کر لی تو اس کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی غریب کو کھلا دیں، اور اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر بغیر شیرینی کے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو بھی کر لے، وہ مقصد ایصال ثواب ہے۔ لیکن جو فاتحہ کا کھانا ہے اس پر ہی کیوں؟ تو بہتر یہ ہے کہ اسی بہانے سے اگر ہم نے فاتحہ پڑھ لی اور وہ کھانا اگر تقسیم کر دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، چونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیک عمل ہے، اور بلکہ بڑا نیک عمل ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھانا جس پر فاتحہ پڑھی گئی اس کو نہیں کھا سکتے۔ نہیں، کھا سکتے ہیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فاتحہ کے بعد کسی دوسرے کو بھی شامل کر لیں اس کھانے میں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی غریب کو کھلا دیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسا کیا کریں جمعرات کے دن جیسے آپ فاتحہ دے رہے ہیں، فاتحہ لگائی آپ نے، اور اس کھانے کو یا اس کے علاوہ بھی کھانا جو آپ کے گھر میں بنا ہے آپ اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیں اور کسی غریب کو تقسیم کر دیں، تو یہ ثواب پر ثواب ہے۔ ایک تو فاتحہ میں قرآن پڑھا آپ نے، یہ ثواب، پھر کسی کو کھانا کھلایا، یہ ثواب۔ تو اس لیے فاتحہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر فاتحہ نہیں پڑھو گے تو وہابی ہو جاؤ گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ شعار بن گیا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہی فاتحہ اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ان کا شعار بن گیا ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، کوئی اگر نہیں پڑھ سکا فاتحہ یا کوئی نہ دلا سکا فاتحہ تو کہ فاتحہ ہوگی نہیں، فاتحہ ہو جائے گی۔ اچھا، اسی کے اندر ایک سوال یہ کیا تھا، کیا عورت بھی گھر میں فاتحہ دے سکتی ہے یا لگا سکتی ہے چونکہ مرد نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے مرد یا عورت کا ہونا خاص نہیں ہے، فاتحہ کا مقصد وہی قرآن شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور ایصال ثواب کرنا مرحومین کے لیے۔ تو یہ مرد کا ہی خاصہ نہیں ہے کہ مرد ہی فاتحہ کر سکتا ہے، بلکہ عورت بھی کر سکتی ہے اگر وہ پاک ہے اور پاکی کے اس کے ایام ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اور فاتحہ کے لیے بہتر ہے کہ باوضو ہو کے بیٹھیں، پھر قرآن شریف پڑھ کر جو آیتیں یا جو قرآن شریف کی صورتیں خاص طریقے سے بتائی گئی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد میں ایصال ثواب کر دیں۔ بے وضو بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، چونکہ قرآن شریف کو بغیر چھوئے آپ بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھو کر پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے فاتحہ میں قرآن شریف ہم چھو کر تو پڑھتے نہیں، بنا چھوئے پڑھتے ہیں، تو باوضو ہو تو اس کی برکتیں تو سبحان اللہ الگ ہی ہیں، لیکن اگر وضو نہیں بھی ہے تب بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، لیکن پاک ہونا شرط ہے۔